یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 1 تا 3 میں اللہ کی قدرت اور توحید کے بارے میں کیا دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ آیت 4-5 میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کی دعوے کی تردید کیسے کی گئی اور اس کے کیا نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے حق کے ساتھ اور ایک ٹھہرے ہوئے وعدے پر، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، دکھاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا کچھ شریک ہے آسمانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو پکارے اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار اس تک قیامت کے دن تک، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کی عبادت سے انکار کرنے والے۔ آیت 1 تا 3 میں اللہ کی قدرت اور توحید کے بارے میں کیا دلائل بیان کیے گئے ہیں اور ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کائنات کی تمام چیزوں کو حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایک متعین میعاد تک کے لیے بنایا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں انہیں جب اللہ کی نافرمانی سے اور حق کو جھٹلانے سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں اور توحید کو قبول نہیں کرتے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اور انہیں عبادت کا مستحق سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین یا آسمان کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہے یا پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے، اللہ کے ساتھ وہ شریک ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی، اور مستحق عبادت ہونے کی تو بالکل ہی گنجائش نہیں۔ پس عقلی دلیل تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نقلی دلیل کے طور پر ان سے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر تمہارے پاس شرک کی کوئی اور دلیل ہے، یعنی پچھلی کسی کتابوں کے اندر یا علم کے اندر کوئی آثار اس کے موجود ہیں، کوئی روایات موجود ہیں، تو وہی لے کر آؤ تاکہ معلوم ہو جائے۔ مراد یہ تھا کہ کہیں سے بھی ان کے پاس کوئی دلیل شرک کی موجود نہیں ہو سکتی، تو ان سے سوال کر کے انہی کی بات کو رد کر دیا گیا، اور اس انداز میں فرمایا گیا کہ اب تمہیں سوا اس کے اور کوئی چارہ نہیں تمہارے لیے کہ تم اللہ کی توحید کو قبول کر لو۔ آیت 4-5 میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کی دعوے کی تردید کیسے کی گئی ہے اور اس کے نتائج کیا بتائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود قرار دے رہا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی اس گمراہی کی، جو کہ اپنے زعم کے اندر وہ بہتری سمجھ رہا ہے، اس کی کوئی دلیل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ دلیل قائم نہیں کر سکتا، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ایسوں کو بطور معبود کے پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کی کہی ہوئی بات کو سن نہیں سکتے، اور ان کے پکارنے کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی جنہیں یہ پکار رہے ہیں، مراد معبودان باطلہ، کہ وہ ان کی پکار کو کیا سنیں گے۔ اور قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے انہیں پیش کیا جائے گا تو یہی معبودان باطلہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا تھا۔ اس وقت ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اور کوئی بات کرنے کی نہیں ہوگی، اس لیے انہیں چاہیے کہ ایسوں کو معبود بنانے کے بجائے ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور ان کی عبادت نہ کرنے کی اور ان کو الہ نہ بنانے کی بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جبکہ ان کے پاس الہ بنانے کی کوئی ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔